اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید غلطیوں سے پاک مقدس کتاب ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ڈال سکے یا پکڑ سکے، کیونکہ یہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ 1977 میں کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا اور مقدس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن پاک میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی، لیکن جب اس نے قرآن مجید پر تحقیق شروع کی تو اس کے نتائج بالکل الٹ نکلے۔ گیری قرآن مجید میں تو کوئی خامی نہ ڈھونڈ سکا، البتہ یہ ضرور ہوا کہ قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور عیسائیت کی بجائے اسلام کا مبلغ بن گیا۔ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ اس کی تحقیق اور بیانات اس قدر مثبت تھے کہ شاید اکثر مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کی شان میں ایسے الفاظ نہ کہے ہوں۔ قرآن مجید کے غور سے مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلا سورۃ النساء کی 82ویں آیت جس کا ترجمہ ہے تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اور سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے ذرا غلطی نکال کے تو دکھاؤ، جس طرح قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن پاک اپنے قاری کو کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے اور پھر تمام لوگوں کو غلطی ڈھونڈنے کا چیلنج کرتا ہے۔ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں فتح کی خوشخبری سنائے گی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، وہ شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و حال کا تعین کرتے ہیں۔ گیری ملر نے 1977 میں قرآن پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور صرف ایک سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کے لیے وقف کر رکھی ہے اور وہ ٹی وی پروگرامز اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔